بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آج بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا حق ہے، حق ہے، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہے، جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتہائے خرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ڈرتے برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب ہے، اور جو خدا کے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو خطا کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ خدا جس کا چاہتا ہے رزق بڑا فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت میں بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں، تطمئن القلوب، خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، پڑھ کر سناؤ، اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر کوئی قرآن میں ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے، تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہے۔ اور کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی، یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگران و نگہبان ہے، وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تخلیق کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ راستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے۔ اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیارات کی بات نہ تھی
کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر حکم خزا کتاب میں مرقوم ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی کتاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے جاتے ہیں، اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے رہے ہیں، اور خدا حکم دیتا ہے کہ کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے تھے وہ بھی چالیں چلتے رہے، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور ہر کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 43 ہو گئی ہے، اور یہاں پہ سورہ رات ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اس سے۔ یہ جو ہے تو 52 آیتیں ہیں اس کی، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کے حکم سے، غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ وہ خدا کے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب سخت سے خرابی ہے۔ جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، تاکہ احکام کھول کھول کر بتا دے۔ پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، ان کو یاد کرو،
جبکہ تم فرعون کی قوم کے ہاتھ مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے آ رہے ہیں ان سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل یعنی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو معجزہ دکھائیں، اور خدا ہی مومنوں کو بھروسہ کر رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں، اور اہل توکل کو خدا ہی پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے، یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کل دوسرا حصہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔